जनाब मोहसन दावर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आपको बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और पूरे हाउस के लिए भी आज यकीनन एक खुशी का मुकाम है कि आज जिस आइन शिकन के खिलाफ यहां पर अदम एतमाद की तहरीक हमने पास करवानी थी, वो अदम एतमाद की तहरीक से पहले ही इस्तीफा देकर यहां से चला गया। लेकिन जनाब स्पीकर, जिस तरीके से उन्होंने आइन को रोंदा, जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को, पार्लियामान की रिवायात को रोंदा, उसका एहतसाब जरूर होना चाहिए। पिछले जब से ये असेंबली बनी है, इस पूरे अरसे में मेरे ख्याल में स्पीकर की इस कुर्सी में जो भी वहां पर बैठता था, जितना बेतौकीर इस दौर में किया गया था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पार्लियामान की तारीख में स्पीकर की कुर्सी को और इस पूरे पार्लियामान को इतना बेतौकीर नहीं किया गया। मैं अपनी तकरीर से पहले, क्योंकि उस वक्त पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतखाब हुआ था, उस दिन भी हमने बोलना था, लेकिन वो फिर रोनता हुआ चला गया और इजलास पे एडजर्न कर दिया। तो वो जो बातें हमने रिकॉर्ड पे लानी थी, उससे पहले मैं एक आज कल रात को जो वाकया हुआ है, वो इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के वो IDPs जो ज़रब-ए-अज़ब शुरू होने से पहले अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके अफगानिस्तान चले गए और वो अभी तक वहां पर फंसे हुए हैं। पिछली हुकूमत ने उनको वापस लाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई और वो इंतहाई बुरी हालत में वहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं। और कल रात को पाकिस्तानी फौज के तैयारों ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने अफगान बॉर्डर के उस तरफ मीर सफर रूस से इलाका मुल्हा के इलाकों में बमबारी की और 40 से ज्यादा अफराद उसमें जान बहक हुए, शहीद हुए हैं। तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं जनाब स्पीकर। ये बात चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी रेड लाइंस हैं, जिस पर हम किसी सूरत भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जिस पर हम किसी सूरत भी खामोश नहीं रह सकते। इस चीज को रोकना होगा। पहले ही हमें इतना जख्म दे चुके हैं, इतने जख्म हमें मिल चुके हैं जिसका दावा अभी तक नहीं हुआ। वो जो जेट तैयारों की बमबारियां हैं जो कि पूरे के पूरे शहर मलियामट किए गए हैं, उसका दावा अभी तक नहीं हुआ और ऊपर से ये फिर ये बमबारियों का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी भरपूर तहकीकात भी होनी चाहिए और जिसने भी ये ऑपरेशन प्लान किया है उसके खिलाफ कार्रवाई, जो कि होनी नहीं है, मुझे पता है कि नहीं होनी, लेकिन बहरहाल हमने यह एहतजाज अपना यहां पर रिकॉर्ड पर जरूर लाना है। जनाब स्पीकर, हमारे लिए इसी से कनेक्टेड ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि हमारी एक फ्लॉड अफगान पॉलिसी है जो 40 साल से भी ज्यादा हम उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और उसकी रिपरकशंस फिर हमने देखी कि उस पर कितनी तबाही हुई। और वो पॉलिसी ये है कि हमने कभी एक शक्ल में वहां पर मिलिटेंसी को सपोर्ट किया है, कभी दूसरी शक्ल में हमने अभी तक अपनी पॉलिसी की तस्हीह नहीं की, हमने अभी तक अपनी इस्लाह नहीं की। अभी रिसेंट पास्ट में जो हुआ अफगानिस्तान में और उसमें फिर जो हमारा किरदार रहा वो भी सबके सामने है। और उसी के रद्द-ए-अमल में जब यहां पर हम वहां पर खड़े होकर जब हम चीखते थे कि इसका रद्द-ए-अमल यहां पर आएगा, इसका रद्द-ए-अमल यहां पर जरूर आएगा और दहशतगर्दी यहां पर फैलेगी उसके नतीजे में, और फिर वही हुआ कि जिस तरीके से जिस स्पीड के साथ फिर यहां पर दहशतगर्दी फैली और वो जो फिर वहां पर आए दिन टारगेट किलिंग होती है, वो सब कुछ रिकॉर्ड पर है। लेकिन फिर वो हमारे पश्तो में कहते हैं कि मड़ हम जयम पढ़ हम जयम, दहशतगर्दी का निशाना भी हम बनते हैं, पर उसके रद्द अमल में जो अमलियात होती है उसका निशाना भी पर दहशतगर्द नहीं बनते, पर वो आम आवाम
کو وہ فیس کرنا پڑتا ہے، جس طرح کل رات کو ہوا. تو یہ بنیادی چیز جو سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اس موجودہ حکومت کو، وہ ہماری افغان پالیسی اور اس کے ساتھ پر کنیکٹڈ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کو ہم نے کس طریقے سے، اس میں جب تک ہماری پالیسی میں کلیئرٹی نہیں آئے گی ہم شش و پنج میں رہیں گے. ہم یہ تفریق نہیں کر پاتے جب تک کہ یہ والے گڈ ہیں اور یہ والے بیڈ ہیں، تو اس مسئلے سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. میں ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی چیزیں 18ویں ترمیم میرے خیال میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی چھوٹے صوبوں کے لیے. میرے خیال میں جب سے یہ پاکستان بنا ہے واحد ان کے جو چھوٹے صوبوں کے جو صوبائی خود مختاری کا جو ان کا دیرینہ مطالبہ تھا 18ویں ترمیم کی شکل میں، لیکن اس پر عمل درآمد کے بجائے اس کے خلاف سازشیں ہوتی آ رہی ہیں ابھی تک. تو ایک گزارش یہ ہوگی کہ 18ویں ترمیم پر من عمل کیا جائے. پچھلی حکومت میں جس طریقے سے فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف اسمبلی کو روندا گیا، اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے صحافی جو برادری ہے اس کو جس طریقے سے استحصال کا نشانہ بنایا گیا، اس پر جتنی اوپریشن کا انہوں نے سامنا کیا اور ہمارے پولیٹیکل ورکرز نے جتنی آپریشنز کا سامنا کیا. تو یہ بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ مقدمات جو پچھلی حکومت میں بنے تھے ان ساری مقدمات کو بھی واپس لیے جائے، اور جو پولیٹیکل ورکرز جیلوں میں ہیں ان کو ان کے رہائی کا، جہاں انفورس ڈس اپیرنسز کا مسئلہ ہے، اختر مینگل صاحب نے بھی اس پر تفصیلی بحث کی. وہی بات میں بھی ریکارڈ پر لانا چاہوں گا کہ انفورس ڈس اپیرنس کا مسئلہ وہ بہت ہی زیادہ نازک ہے، اور اس مسئلے پر یہاں پر حفیظ بلوچ دیکھیں نا، ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو یہاں پر، اور یہ کیس ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل بھی رہا ہے اور سارے جو ریکارڈز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریکارڈ پر لائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے بلوچ اسٹوڈنٹس کی وہاں پر پروفائلنگ کی جاتی ہے. قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ جو پیریفریز میں جو ہوتا ہے وہ تو الگ سی بات ہے، لیکن یہاں پر پاکستان کے کیپٹل میں ایک یونیورسٹی میں جو سلوک ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کے روک تھام کی ضرورت ہے. ہمارے ایکس فاٹا میں پچھلی حکومت، اس سے جو لاسٹ ٹائم 2018 میں جو میاں صاحب کی حکومت، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب ختم ہو رہی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو جاتے جاتے فاٹا مرج ہو گیا خیبر پختونخوا میں. لیکن یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3.5 سال میں جو ہم نے دیکھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاٹا خیبر پختونخوا میں مرج نہیں ہوا، خیبر پختونخوا کو فاٹا میں مرج کر دیا گیا تھا، کیونکہ جو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور پہلے صرف فاٹا میں تھا اس کو پورے صوبے تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. تو اس کو بھی واپس لینے کی ضرورت ہے. این ایف سی میں جو شیئر ہمیں پرومس کیا گیا تھا، سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ جو تھی جس کی بنیاد پر فاٹا کا مرجر ہوا تھا، اس میں یہ لکھا گیا تھا، یہ مینشن تھا کہ فاٹا کو 3% این ایف سی میں ملنا چاہیے. تو بجائے یہ کہ وہ ہمیں 3% ملتا، ساری پورا کا پورا دور اس کے پیچھے لگا دیا گیا تھا کہ فلانا صوبہ نہیں مان رہا، فلانا صوبہ نہیں مان رہا. صوبوں کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں، یہ وفاق کی ریسپانسبلٹی ہے، وفاقی حکومت کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں وہ ہائر ایجوکیشن کا جو حال ہوا، میرے خیال میں یہ بھی ہائر ایجوکیشن پر بدترین دور تھا. اور ہماری یونیورسٹیز، خصوصاً ہمارے خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں اساتذہ کران اور جو لوور سٹاف تھا ان کی تنخواہیں تک نہیں تھی. ابھی بھی پچھلے تقریباً 1 مہینہ تک پشاور یونیورسٹی میں اس سلسلے میں سٹرائکس رہی، تو اس پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اب ایک نیریٹو بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو تحریک انصاف والے ساتھی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں چند جلسوں میں ان کی کچھ نعرے بازیاں بھی ہوتی ہے. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ حکومت میں تھے
تو بوٹ پالش کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے تھے، اور اب جب ان کی حکومت نہیں رہی تو وہ پھر اب انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ایک ایسا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، ہم اینٹی امریکہ بھی ہو۔ ایک فون کال کے پیچھے کتنے ترسے ہمارے خان صاحب، وہ بھی سب کو پتا ہے، اور پھر وہ اگر کانسپیریسی کریں گے تو آپ کے خلاف کیوں کریں گے؟ آپ کا تو ہم کو بھی پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کے پاس اختیار کتنا تھا، آپ کی اسمبلی کا ایجنڈا کون بنا کر دیتا تھا، وہ ہم سب کو نہیں پتا۔ تو اب آپ یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال میں آخر میں پھر جناب اسپیکر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ پالیسیز کہیں اور سے نہیں اسی پارلیمنٹ میں بنے گی، فیصلے کہیں اور نہیں اسی پارلیمنٹ میں ہوں گے، اور میرے خیال میں اگر یہ اب ممکن نہ ہوا کیونکہ پوری کی پاکستان کی قیادت ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے پیچھے ہے، وہ ان کی بیک پہ ہے، اور یہ اگر ہم اب یقینی نہ بنا سکے تو میرے خیال میں شاید ہی ہماری زندگی میں پھر یہ یقینی ہو جائے۔ میں آخر میں اس شعر پہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں اس امید پر صحرا میں آگے بڑھتا رہا، کہ اگلے موڑ پر شاید فرات مل جائے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب داوڑ صاحب۔ میں اب جناب میر منور علی تالپور صاحب، جی ابھی آتے ہیں، ابھی سب سے